بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 290، آیت نمبر ہے 80، 81 اور 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم انہم اناس یتطہرون۔ ولوطاً اور لوط علیہ السلام کو اذ قال لقومہ جب اس نے کہا اپنی قوم سے اتأتون الفاحشہ تم فحاشی کو آتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال تمہارا کام یہ ہے کہ تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑی ہوئی۔ وما کان جواب قومہ نہیں تھا جواب اس قوم کا الا مگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا، کیا کہا کہ اخرجوہم من قریتکم ان کو اپنے علاقے سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون کہ بے شک یہ لوگ پاک بنتے پھرتے ہیں، یتطہرون پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں سے بات ہے لوط علیہ السلام کی۔ لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تفسیر میں لکھا ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ تو یہ لوط ہی تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تھا تو یہ جو معجزہ تھا نا، یہ دیکھ کر لوط علیہ السلام ایمان لے کر آئے۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا گیا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک تو ان کی زوجہ تھی بیوی سارہ، اور ایک یہ تھے لوط علیہ السلام۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی، عراق کی طرف گئے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا کی اور ان کو سدوم کی ایک بستی تھی ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ اور یہ تقریباً اردن کے قریب پڑتی ہے بستی۔ آج کے دور میں یہ بستی تو نہیں ہے لیکن اردن کے قریب ایک بحر مردار ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بستی اس میں غرق ہو چکی ہے، چونکہ ان کی سزا یہ ہوئی تھی کہ یہ ساری کی ساری بستی الٹا دی گئی تھی۔ تو آج کے زمانے میں یہ بستی نہیں ہے لیکن بحر مردار ضرور موجود ہے۔ یہ قوم دیگر قوموں کی طرح جو سب سے بڑا جرم تھا شرک، وہ تو ان کے اندر تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر یہ ایک بہت بڑی انہوں نے جو ہے وہ برائی ایجاد کی۔ وہ یہ تھی کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے، اور یہ کام دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم نے کیا، اس کے علاوہ کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ بہت سارے محدثین انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر قوم میں لوط کا واقعہ اللہ قرآن میں بیان نہ کرتا تو اس کام کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ انسانی فطرت میں یہ چیز نہیں ہے، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک نظام بنایا ہے، یہ فطرت سے ہٹ کر انہوں نے جو ہے وہ کام کیا۔
اسی وجہ سے چونکہ یہ کام قوم لوط نے کیا، اس کا نام ہی لواطت پڑ گیا، ہمارے معاشرے میں اس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ تو لوط نے قال علی قوم ہی، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ، اور تم فحاشی کو آتے ہو، یعنی انہیں پتہ تھا یہ فحاشی۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے گناہ، ایک پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی وہ اپنے گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، گناہ بھی ہے اور اوپر سے وہ کہتے تھے ہم ہاں کرتے ہیں یہ کام، کر لو کیا کرنا ہے، جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ اسی لیے تو اس قوم کو بڑی دردناک سزا ملی تھی۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، برائی ایجاد کرنا بھی ایک گناہ تھا۔ ایک ہوتا ہے برائی کرنا، ایک ہوتا ہے نئی برائی ایجاد کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا گنونا جرم تھا اور بڑی خوفناک اور بڑی جو ہے وہ اخلاقی پستی والا گناہ جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کیا۔ تو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، لوط علیہ السلام نے کہا تم سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا، اس گناہ کے موجد، اس کو ایجاد کرنے والے تم خود ہو۔ وہ گناہ کیا ہے کہ انکم لتأتون الرجال، تم مردوں کے پاس آتے ہو، شہوۃ من دون النساء، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد اماں حوا کو پسلی سے نکالا، اور اللہ نے وہاں یہ ارشاد فرمایا وخلق منہا زوج، یعنی عورت کا پہلا رشتہ ہی زوجہ، بیوی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے۔ اور ایک فطرت تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام جو ہے وہ چلانا تھا، تو یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، نکاح کی صورت میں یہ جائز ہے مرد اور عورت، لیکن اگر نکاح نہ ہو تو اسی کو زنا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس فطری نظام کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کی، شہوتم من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کا نظام بنایا، خواہش بھی پوری ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پورا ایک نظام چلایا، اولاد ہے، گھر ہے، گھرداری ہے، اور پھر خاندانی ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس کام سے چلایا ہے، اور پھر اس کے اندر دلی سکون ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ وہ من آیاتہ، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ نے اس کو بطور ایک نشانی کے بیان کیا ہے کہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا، ہم نے زوجہ تمہاری بنائی، بیوی بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ایک نظام بنایا ہے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور رحمت بڑھتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر نکاح نہ ہو بدکاری کے اندر سکون نہیں ہے، سکون، محبت اور الفت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ صرف اور صرف نکاح کے اندر ہی ہے۔ تو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ایک خلق نے جو نظام بنایا، قدرت نے ایک نظام بنایا، اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ اس دور کی بات ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ پورے کا پورا مغربی معاشرہ جو ہے وہ، مغرب کے اندر تو میں نے سنا ہے وہاں تو اجازت ہے ہم جنس پرستی کی، اور باقاعدہ قانونی حیثیت اس کو مل جاتی ہے، اس نکاح کو قانونی حیثیت مل جاتی ہے۔ بدقسمت سے ہمارا معاشرہ بھی اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، یہ اس سے بڑی اخلاقی پستی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کہا او اس کو نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑا پاک بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان نے گناہ کیا، اسے پتہ ہے میں یہ گناہ کرتا ہوں، کبھی کبھار توبہ کاری لے گا، ایک اسے پتہ ہے میں گناہ کرتا ہوں۔ نمبر دو، اگلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ نصیحت کرنے والا، چلو نصیحت کرنے والے کہ وہ پاس اگر بیٹھتا ہے تو کبھی نہ کبھی نصیحت آ ہی جاتی ہے، یہ کہتا نہیں ہے نصیحت مجھے کوئی نہ کرے۔ نمبر دو، وہ کہتا ہے کہ اب یہ میں نہ اس کے پاس آؤں بلکہ اس کو یہاں سے نکال ہی دو، یہ بڑا پاک بنتا پھرتا ہے۔ اور یہ باتیں آپ کو لگتی ہیں کہ بڑی، آج کے دور میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آج کے اس معاشرے میں پردہ کروانا عورت کو مشکل ہے، بڑے بڑے خاندانوں میں رواج ہی نہیں ہے، آپ وہاں پردہ شروع کروائیں تو لڑائیاں شروع ہو جائیں، اور آگے سے یہ تانے سننے کو ملتے ہیں یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں اپنے آپ کو۔ یعنی آج کے زمانے میں ایسے جملے بولنے کو ملتے ہیں، اگر کوئی اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹی کو، بیوی کو، کسی کو پردہ کروا لے اسے باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور یہ بڑا دیندار بنتا پھرتا ہے۔ لیکن نیکی کا کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور بعد میں توبہ کر لیتا ہے، ممکن ہے اللہ اس سے راضی بھی ہو گیا، اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا، تانا دینے والے نکلوتے ہیں۔
اب تک یہ کرتا رہا، اب تک کرتا رہا، اب تو اس نے چھوڑ دیا، اب تک فلاں کرتا رہا، اب آج بڑا متقی پرہیزگار بنتا پھرتا، میں جانتا ہوں تو کیا کیا کرتا رہا ہے، اور یہ آر اسے دوبارہ گناہوں کی طرف مائل کر دیتی ہے کہ لوگ نہیں چھوڑنے والے، چلو یہ کام میں کرتا رہا ہوں۔ تو یہ غلط بات ہے، کسی کو اس کی نیکی کا تانا نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ نیکی کر رہا ہے ٹھیک ہے، پہلے وہ گناہ گار تھا، پہلے بے نمازی تھا، یا پہلے اس نے گناہ کیے، شرابی تھا، جو بھی تھا وہ پہلے تھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ کی طرف آ گیا، اب بیچارہ اگر اس نے نیکی کرنی شروع کر دیا، لوگ اس کو اس کی نیکی کا تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ تو انہم اناس یتطہرون، اور یہ پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو نکالو یہاں سے۔ تو یہ ان کی ایک اخلاقی برائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا جو ہے وہ بڑی دردناک جو ہے وہ بیان کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔